بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب ملک کی ثنا جاوید کے ساتھ جو شادی ہوئی، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بہت دنوں سے یہ چیز چل رہی ہے، اور انڈیا کے اندر چونکہ ثانیہ مرزا کو جو طلاق ہوئی ہے، بہت سے ہندو کمیونٹی کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ہستہ بستہ گھر اجڑ گیا، اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے اعتراضات اسلام پر کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اسلام نے جو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، یہ تو عورتوں کے تحفظ کے لیے دی ہے۔ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت اس سینس میں نہیں دی کہ دوسری شادی کریں اور اس طریقے سے کریں کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں دوسری شادی کریں، یا پہلی بیوی کے ساتھ پھڈا کر کے یا دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی برائیاں بیان کریں اور اس کو جناب معیوب ٹھہرائیں، اور اس کی جو برائیاں ہیں نہیں ہیں دنیا کے سامنے بیان کر کے شادی کریں۔ یہ طرز عمل اسلام کا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے شادی کریں۔ دوسری شادی کی بھی اجازت ہے، تیسری کی بھی اجازت ہے، چوتھی کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کا تو مقصد یہ ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ عورتوں کو تحفظ مل سکے، ایک عورت کو شوہر مل سکے۔ لیکن اگر پہلی بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی جا رہی ہے، دوسری کو طلاق دے کے تیسری کی جا رہی ہے، اور تیسری کو طلاق دے کے چوتھی کی جا رہی ہے، تو جس مقصد کے لیے شریعت نے پورا یہ سسٹم وضع کیا تھا شادی کا کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، وہ پورا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بیلنس کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جب دوسری شادی کی بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ افراط و تفرید کا شکار اس سینس میں ہو جاتے ہیں کہ دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی والی کو طلاق دے کے کرتے ہیں، یا پہلی والی کو اتنا دنیا کے سامنے کوئی بدترین قسم کی عورت اور بھیانک قسم کی عورت ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری شادی کرتے ہیں، اس کے ایسے ایسے عیوب اور ایسی ایسی برائیاں دنیا کے سامنے بیان کرنا شروع کرتے ہیں جیسے یہ مرد خود دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے دوسری شادی کرنے کا، تیسری شادی کرنے کا، یہ کوئی شرعی طریقہ کار نہیں ہے۔ پھر شادی کے بعد آپ عدل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے ہاں بس یہ بھی ایک ٹرینڈ بعض اوقات چل پڑتا ہے کہ بھئی دوسری کرنی ہے تیسری کرنی ہے۔ آپ انصاف کر پا رہے ہیں، آپ انصاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اور پھر جس طریقے سے اس معاملے میں باتیں سننے کو مل رہی ہیں، جو سمجھ میں آ رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے طلاق دلوا کے پھر خود شادی کر رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ بھائی ایک عورت کسی کی بیوی ہے، اس کو ورغلا کر اس کے شوہر سے طلاق دلوائی، اور طلاق دلوانے کے بعد خود اس سے شادی کی، یہ ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، یعنی اس نے صرف پیغام نکاح بھیج دیا ہے، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آدمی اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پیغام نکاح ان کا آپس میں ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے، جس کو ہم منگنی کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، تو دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پیغام نکاح بھیجے۔ تو جب منگنی ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کے لیے اس لڑکی کو پیغام بھیجنا، یا اس لڑکی کا اس لڑکی کو پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے، تو کسی کی شادی شدہ عورت، کسی کی شادی شدہ بیوی کو پیغام نکاح بھیجنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عدت میں جو عورت ہوتی ہے اس کو پیغام نکاح بھیجنے سے منع کیا ہے کہ جو عورت عدت میں اس کو بھی پیغام نکاح نہ بھیجیں۔ اب جو عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو آپ کس طریقے سے پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں؟ اور پھر عدت میں بھی نکاح ہو رہے ہیں، طلاقیں دلوا کے بھی نکاح ہو رہے ہیں۔ یہ جو طرز عمل ہمارے ہاں چل پڑا ہے، اور بعض لوگ ان چیزوں کو پھر اسلام سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اس کو اسلام سے اس طریقے سے جوڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے جو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تیسری شادی کی، چوتھی شادی کی اجازت دی ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ کسی کے انٹرنل مسئلے کو، کسی کے ذاتی مسئلے کو، کسی انڈیویجول کے کسی کیس کو، اس کو اسلام کے سر نہیں تھوپا جا سکتا۔ اور میں یہ گزارش کروں گا، ہماری جو سیلیبریٹیز ہیں، ہماری جو کرکٹر ہیں، یا جو بھی مشہور لوگ ہیں، وہ جب اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں نا، تو معاشرے میں وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کیا ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہمارے ہاں پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ عدت میں نکاح ہو گیا، اور جناب عدت میں کسی کی بیوی کو طلاق دلوائی، عدت میں نکاح ہو گیا، اور جناب شادی بھی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے دوسرے کی بیویوں کو طلاق دلوا کے شادی کرنا، یا پہلی بیوی کی برائیاں بیان کرنا، اس طریقے سے شادی کرنا، یا دوسری شادی کے بعد عدل اور انصاف نہ کرنا، یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے، اسلام کا حکم بھی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو جو ڈائریکشن لینی ہے وہ اسلام سے لینی ہے۔
وہ قرآن اور حدیث سے لینی ہے، وہ کسی سیلیبریٹی سے، کسی شخصیت سے، کسی پرسنالٹی سے نہیں لینی. قرآن حدیث ہمیں جو درس دیتا ہے اس میسج کو پورا لینا ہے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جو اپنے مطلب کی چیز ہے وہ اس سے نکال لی، جو اپنے مطلب کی چیز نہیں ہے اس کو بالکل گھاس ہی نہیں ڈالا، دیکھا ہی نہیں اس کی طرف. یہ طرز عمل اگر آپ اختیار کریں گے، کم از کم اس کو پھر اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالیں، اور اس کو جناب ایسے سنت عمل اور اس طرح کا کوئی بہتر عمل بنا کر معاشرے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اگر ہم قرآن و سنت سے ڈائریکشن لیں گے، اس سے سمت لیں گے، اس سے اپنی انسٹرکشن اور ہدایت لیں گے، تو ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسلام کے احکام کو اس طریقے سے مس یوز کرنا شروع کریں گے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جس سے اسلام کا ایک برا امیج دنیا کے سامنے جائے گا، تو یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خطرناک ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.